باب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کسی چیز کو بھی نسبت ہو گئی وہ بڑی عالی شان ہے۔ پچھلی احادیث طیبہ میں آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو بال تھے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی کس طرح قدر کیا کرتے تھے، کس طرح تعظیم کرتے تھے، حضور کے وضو کے پانی کی، حضور کے تھوک مبارک کی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ تھیں، بال بھی حضور کے جسم کا حصہ اور تھوک مبارک بھی حضور کے اندر سے آتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو اس سواری کی بھی تعظیم کرتے تھے جس سواری پہ حضور سوار ہو جاتے تھے، سواری کی نہیں بلکہ سواری کا جو پیشاب ہے اس کو بھی خوشبودار سمجھتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، عرض کیا گیا کہ آپ عبداللہ بن ابی اس کے پاس تشریف لے چلیں۔ یہ منافقین کا سردار تھا، اور ایک روایت میں یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری وہاں پہ رکی اور حضور کی سواری نے جو کہ دراز گوش تھا، گدھا مبارک تھا، اس نے وہاں پر پیشاب کیا، اور عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا، کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس سواری کے پیشاب سے بو آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہاں سے جلدی جائیں۔ اب اس کی اتنی بات کرنی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اس پر حملہ کر دیا کہ تو نے حضور کی سواری کے پیشاب کو تو نے بدبو والا کیوں کہا ہے، کہ حضور اس سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور اس کے پیشاب کو تو بدبو والا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ اس پر حملہ کیا اور اس کو مارا پیٹا، اور یہاں تک پھر انہوں نے کہا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی نے فرماتے ہیں واللہ لقد آذانی نتن حمارک، اس عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس حمار، اس گدھے کے پیشاب سے تکلیف ہوئی ہے۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک بندہ اس نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اس محبوب کریم علیہ السلام کے انصاری صحابی نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ تجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گدھے کا جو پیشاب ہے وہ تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ یہ تھی تعظیم صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر کہ حضور کی سواری کے پیشاب کو اگر منافقوں کا سردار کہتا ہے کہ مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے اور بو آئی ہے، اور حضور کا صحابی اٹھ کے اس کے لڑتا بھی ہے اور اسے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ خوشبو والا پیشاب ہے حضور کی سواری کا، تو جن کے نزدیک حضور کی سواری کا پیشاب بھی خوشبو والا ہو اور اس کی تعظیم اتنی کرتے ہوں، وہ خود اندازہ لگائیں رب کے محبوب کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے۔ جن کے نزدیک سواری کی اتنی تعظیم ہے کہ سواری پیشاب کرے، منافق کو بو آئے، رب کے محبوب کے صحابی کہیں اللہ کی قسم ہے تو اس سے زیادہ خوشبو والا حضور کی سواری کا یہ پیشاب ہے۔ تو فرماتے فغاضب علی عبد اللہ رجل من قومہ، عبداللہ بن ابی کی قوم کا ایک بندہ وہ غضبناک ہوا، فشتمہ، اس نے گالی دی، برا بلا کہا، فغاضب علی کل واحد منہما اصحابہ، تو دونوں پارٹیوں کے طرف سے جو امیتی تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہا۔ فکان بینہما ضرب بالجرید والایدی والنعال، دونوں پارٹیوں نے آپس میں مکوں سے اور چھڑیوں سے اور جوتوں سے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ اب اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی کتنی تعظیم کرتے تھے، کتنی توقیر کرتے تھے، کہ حضور کی سواری پہ اگر کوئی تنقید کرے پیشاب پہ تو ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کوئی بری بلی بات کہے، گستاخی کرے، پھر حضور کے صحابہ اس کو کیسے برداشت کرتے ہوں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اس میں پیغام ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ جس طرح اللہ نے ویسے نہیں فرما دیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ،
جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اور ایک مقام پہ تو فرمایا ایسے ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ تو صحابہ جیسا ایمان ہوگا، ان جیسی تعظیم ہوگی تو ایمان آئے گا، اگر ان جیسی تعظیم نہ کر سکے، ان جیسا ایمان نہ لائے تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضور کے صحابہ نے اپنے جان مال سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن رب کے محبوب کی توہین برداشت نہیں کرتے۔